غور سے سمجھیں اس بات کو. میں وہ یہ بتا رہا ہوں فلسطین بھی چل رہا ہے, کشمیر بھی چل رہا ہے, یمن بھی چل رہا ہے, سوڈان بھی چل رہا ہے. کیوں ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ پاکستان بھی چل رہا ہے. کس کو ہم پٹو ڈال رہے ہیں ادھر؟ چائنا بھی چل رہا ہے. کدھر میں بھی مسلمان کی بات کر رہا ہوں. اور میں جس اسلام کو مانتا ہوں نا, اس میں مسلمان نہ بھی جل رہا ہو نا, اگر کوئی غیر مسلم بھی ظلم کے اندر جل رہا ہو, افریقہ میں بھی, تو ہر مسلمان پہ لت ہوتی جا کے ظالم کا گلا پکڑ. میں نے کہا نا من الرجال والنساء, اللہ نے کہا کہ جدھر آدمی اور عورت پوچھے گا جا کے بچاؤ گے. ابھی تو میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ جو کہ سگا بھائی ہے ہمارا, ہمیں اس کی فکر نہیں ہو رہی. اس لیے مجھے وہ والے مولویوں سے الرجی ہے, اللہ کی قسم الرجی, اللہ کرے رہے. یہ تو 2 نمبری پھیلا رہے ہیں کہ بس نماز پڑھ لو, بس روزے رکھ لیا کرو بیٹا, تہجد کی نماز از دا اونلی کی. یہ مجھے الرجی ہے ان لوگوں سے, کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں, کیا گناہ کرتے ہیں, سائیکالوجی میں خسیس پن ڈال دیتے ہیں. چھوٹے ثوابوں کا نشہ اس وقت مسلمانوں کو کھا گیا. جب نا 10-15 مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, اور ان کا وہ والا دن پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر نہیں نہ ہو جاتا اس جتھے پہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے, تو 10 کے 10 پہ علت بیٹھ جاتی. اتنا بڑا ذمہ ہے, اس کا نام اسلام ہے. کہ آپ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے تھے, کیا کرنے اکٹھے ہوئے تھے؟ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے جب ایک مائکروفون ایک مسلمان کے ہاتھ میں آتا ہے نا, تو وہ یا جنت کی طرف چلا جاتا ہے, دوزخ کی طرف, بیچ میں نہیں کھڑا رہ سکتا. اتنا بڑا معاملہ ہے, ایک ذہن کو مطلب ذہن سازی کرنا اتنا بڑا معاملہ ہے. ڈسٹ ہٹانا ایک مسلمان لڑکے کا, ایک مسلمان عورت کا, لڑکے کا, لڑکی کا ڈسٹنگ کرنا دنیا میں پہلا فریضہ ہے. آئے اور جھاڑے مٹی, جہاز ایسے جا رہا ہے, جس کو وقت کہتے ہیں نا, وقت کا جہاز ایسے جا رہا ہے, اور فوجی اندر بیٹھے ہوئے. تو جس جگہ پہ جس طرح کا فوجی ریکوائرڈ ہے نا, کوئی توپ والا ہے تو کوئی بندوق والا ہے, کوئی جاسوس ہے تو کوئی ان لوگوں کا سپلائی والا ہے, کوئی کمیونیکیشن والا, ہر ایک کی اپنی اسکل ہوتی ہے فوج میں نا. نیچے جو موقع ہوتا ہے نا, اس موقع پہ فوجی ڈپلائی کیے جاتے ہیں. وقت تو سیدھا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ کے یہاں تکے ہیں کہ ہم ایسے ہی کسی اور اسکل کے ہونے تھے, کسی اور وقت میں آنا چاہیے تھا یہاں آگے. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. اللہ نہیں, میرا رب غلطی نہیں کرتا. آپ کو جس کیمسٹری میں, جس جسم میں, جس ذہن کے ساتھ, جس کیپیبلٹی میں, جس وقت میں اتارا گیا نا, اس وقت میں آپ نے محمدی تقاضے پورے کرنے ہیں. بھائی یہ یاد رکھنا. ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا, ایسا 1400 سال پہلے 5-7 ایسے کی فیکٹرز تھے جو کہ اچھی بحث ہے. عمر خطاب نے یا ابو بکر صدیق نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جو انسانی سطح کے اوپر اب دوبارہ نہیں ہو سکتے, تو ہو ہی نہیں سکتے دوبارہ. علی بن ابی طالب سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا جو اسلامی سطح پہ پہلے نبی اسلام کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا. مسلمان خود بغاوت کر گئے آپس میں. تو یہ 3 ایسے نام ہیں کہ جو کہ میں بار بار کوٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ علی بن ابی طالب, عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق, اس وقت ان تینوں فیکٹرز میں سے کون سا مجھے ایز اے رول ماڈل چاہیے کہ مجھے نبی علیہ السلام تک پہنچا دے. یہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے. آپ نے پوری سیرہ 1 دفعہ پڑھی ہے, 2 دفعہ, ان صحابی کی نفسیات پکڑنی پڑے گی کہ یہ کیسے پہنچے تھے اس پائیدان میں, وہ اوپر والے. اس وقت جو تقاضے ہیں نا غیر اللہ کی طرف سے, جو جنگ اللہ کے خلاف ابلیس کی, میرے اور آپ کی جو فوج, جس کو میں فوج کہہ رہا ہوں, ہمارا کیا کام ہے اس غیر اللہ کی فوج کے خلاف, جو کہ زیادہ تر شیاطین کے انسان تو عام لاچار سی مخلوق ہے. ابلیس کے خلاف لڑائی ہے نا ہماری تو. تو میرا یہ پڑھا لکھا موقف ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں پڑھا لکھا, کہ کتابوں کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت اگر آپ علی بن ابی طالب کو نہیں پہچانیں گے نا, تو آپ تابع ہی رہیں گے, یورپ کے تابع رہیں گے. یہاں تک کہ امریکہ بھی یورپ کے تابع ہے. فلسفے میں امریکہ یورپ کے تابع ہے, یاد رکھیے گا. میں نے جان کے
امریکہ کا لفظ بول دوں گا. آپ اور میں بچپن سے ٹرین کیے گا امریکہ نمبر 1 پہ. نہیں, امریکہ اگر پولیٹیکلی نمبر 1 پہ ہے تو انٹلیکچولی سائیکولوجیکلی یورپین اصل میں ڈیڈی ہے. فلسفے کا باپ جو ہے نا ان کا بھی وہ یورپین فلاسفر ہے. فلسفہ ہمارے پاس جب تک اپنا نہیں ہوگا تب تک ہم کسی اور کے تابع رہیں گے. انگریزی بولتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے کہ ایکسنٹ بڑا دیسی ہے؟ کیونکہ تابع ہیں ہم, نشانی ہوتی ہے, سمجھ لیں. تو جس کا اچھا ایکسنٹ ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ تابع ہے. اگر شرم آتی ہے آپ کو برے ایکسنٹ پہ تو وہ تابع ہے. اگر آپ کو یورپین نہ لگنے پہ شرم آتی ہے تو آپ تابع ہیں, سمجھ رہے. تو اور یہ یورپین کلچر کی بات نہیں ہو رہی خالی, میں اس فلسفے کی بات کر رہا ہوں. ابھی نا لاہور میں سیشن کر رہا تھا تو ایک 3 علماء کرام نے مجھے پتہ نہیں کیوں بلا لیا تھا. اسکول میں کنونشن تھی اور انہوں نے کہا بھیا بات سنیں, آپ پینٹ شرٹ کیوں پہنتے ہیں؟ آپ کو نبی علیہ السلام سے پیار نہیں ہے؟ میں سچا آدمی ہوں, سچ بول پہلے تو بتا تجھے نبی علیہ السلام سے پیار کرنے کی جھوٹ کیوں سکھا رہا لوگوں کو؟ نبی علیہ السلام نے تو شلوار قمیض نہیں کبھی پہنی. پہلے مان کہ تو پاکستانی کلچر کے تابع ہے, جھوٹ نہ بول میرے نبی کی سنت پہ. یہ شلوار قمیض نبی علیہ السلام نے نہیں کبھی پہنی. یہ جو کلف لگا کے ویسٹ کوٹ پہن آتے ہو یہ پاکستانی کلچر ہے. تم تابع ہو کسی اور چھوٹے سے ایک کلچرل مفروضے کے جس کو تم نے زبردستی اسلام میں ڈال دیا. میں نے اگر خالی احرام بھی باندھا ہوتا تب بھی میں اسلامی ڈریس میں ہوں. یہ جو جھوٹ ہے نا جو بولی جا رہے ہو کہ شلوار قمیض نہ پہنی تو اسلام میں نہیں ہے, یہ پاکستان کی وہی 2 نمبر ہے جس کو میں یہ جو شیخ رشید ٹائپ لوگوں کو میں کہتا ہوں نا, یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. میری ایک دفعہ بات بھی ہوئی ہے نا انصاف کے ایک گروپ میں بیٹھ گیا تھا, یہ حنیف عباسی صاحب کے توسط سے یہاں پہ ایک معاملہ چل رہا تھا. اسٹوڈنٹس کو گیدر کر رہے تھے تو ہولی فیملی اسپتال کے پاس انہوں نے گیدرنگ رکھی ہوئی تھی. اللہ کی طرف سے میرے ڈاکٹرز دوست تھے تو وہاں پہ ہولی فیملی میں لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے ہم. تو یہاں پہ انہوں نے اسلام کے نام پہ کچھ گیدرنگ کرنے کی کوشش کی. تو شیخ رشید صاحب نے غصے میں اور جذبات میں آ کے کہا ختم نبوت پہ جان بھی قربان ہے, بس ختم نبوت کے آگے کچھ نہیں ہے. تو سوچیں بھڑکانا ہو نا کسی کو, جذباتی کرنا ہو تو جان کے بس قادیانیوں کے خلاف بات کر دی یا ختم نبوت کی بات کر دی. یا پہلا سوال میں آپ فیل ہیں, دوسرے سوال میں آپ فیل ہیں, تیسرے سوال میں آپ فیل ہیں. جب بھی کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ, ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں نا, ہم کو تو پتہ ہے جب پیپر میں کچھ نہ آتا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, کوئی پیپر نہیں دے گا, یہ کرتے ہیں لوگ. ایک سوال آتا ہے اسی سوال کے پر چرچے سر. پورے پنڈی نے میرا نہیں خیال آج تک شیخ رشید کو نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے. وہ سمجھیں اس بات کو. آپ ان سے قرآن پاک پوچھیں گے نا, میں تو اسد عمر صاحب کے حلقے میں رہتا ہوں, آپ ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح. اور یہ کوئی کسی مفروضے میں نہ رہے کہ میں عمران خان صاحب کی حکومت ابھی گزری ہے تو یہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں میں خان صاحب کے خلاف ہوں. نہیں, میں اس منافقت کے خلاف ہوں جو نفسیات خود جنریٹ کرتی ہے. اگر 2 نمبر سائیکالوجی 2 نمبر فلاسفی آ جائے تو میں یہ باقی کے جو مسلم لیگ نون کے جو ٹٹو ہیں نا, ان کے نام پتہ نہیں لیتا, ان کو تو نام لے کے بھی زبان شاید ناپاک ہو جائے. جس کے نام کے اگر شریف لگا ہو اس کے باوجود یہ کرتوت ہو ان کے کہ جنہوں نے خود لڑائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں کہا اللہ رسول سے خود جنگ کریں گے, ہتھیار لے کے آئے ہیں. یہ وہ فیملی ہے. 3 دفعہ سود کی پٹیشن انہوں نے جا کے فائل کروائی ہے. ان کے فالوورز جو بھی, ابھی بتا دوں ان کو, یہ پی ٹی آئی والوں کو نہیں کہتا ہوں, بے وقوف ہیں بیچارے, ان کے فالوورز تو کھلے عام اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں. یہ میں مفتی ہوتا تو میں فتویٰ لگاتا, میں مفتی نہیں اس لیے فتویٰ نہیں لگاتا کہ جو بندہ جان کے 3 دفعہ پٹیشن دائر کرے کہ ہم نے سود آن کرنا ہے, اس کا فالوور بھی اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے جتنا وہ کر رہا ہے. تو اس طرح تو جائیں بھی مت نا. میں ان کا میں نام بھی نہیں لیتا ہوں. ان کا تو اس لیے نام لیتا ہوں, یہ آگے پیچھے بہت چیخیں مارتے ہیں.
میں نے نا یہ سپریم کورٹ کیا نام اس کا پارلیمنٹ ہاؤس میں نا یہ شیریں مزاری نے جو بڑی بڑی اونچی آواز میں چیخیں ماری تھی نا یہ جو جینڈر آئیڈینٹی کے اوپر یہ ٹرانسجینڈر کا بل پاس کرتے ہوئے کہ ہم شلوار اتار کے چیک کریں گے. بچہ شلوار قمیض پہن کے نہیں پیدا ہوتا شیریں مزاری. ڈاکٹر کو اسی وقت نظر آتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے. آپ کو کیا ہوا مطلب آپ کو اتنی سی سینس نہیں ہے آپ کو. بعد میں اگر لوگ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں میں لڑکی ہوں تو اس کے بعد آپ کو پتہ کیا مسئلہ ہوگا. آپ شادی شدہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہیریٹنس کے اوپر آپ کے اپنے بچے لڑکے بن جائیں گے سارے. جیسے باپ مرے گا ساری لڑکیاں کہیں گے آدھا لڑکا فیل کر رہے ہیں. سوچیں تو میں نے ایک مسئلہ بتایا آپ کو ابھی. اس وقت آپ چیک نہیں کریں گے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. اسلام نے آسان کیا تھا کہ بھیا دو ہی جینڈر ہیں چاہے جتنا مرضی بایولوجیکل ڈسفوریا ہے. ظاہری طور پہ اگر آدمی لگ رہے ہو تو مطلب جسم خود بتا رہا ہے, میک اپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جسم خود میں نمایاں آپ کے اسٹرکچر سے کہ آپ آدمی ہیں, تو اگر آپ کو بایولوجیکل ڈسفوریا ہو بھی گیا تو آپ پہ آدمی والے قانون ہیں. اور اگر ظاہری طور پہ عورت والے تمام تر عناصر غالب ہیں, آپ کی کیمسٹری خود بتا رہی ہے, تو بے شک جینڈر ڈسفوریا آپ کو جو بایولوجیکل ڈسفوریا سے کہتے ہیں. میں ان خواجہ سراؤں کی جو جینونلی بایولوجیکل مسئلے میں پیدا ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں بھی دو ہی جینڈر ہوتے ہیں ہمارے والے, وہ بھی آدمی ہوتے ہیں عورت ہوتے ہیں. ان پہ وہی قوانین وہی شریعت ہے. اسلام نے کوئی کنفیوژن نہیں رکھی ہوئی. قوانین انہیریٹنس کے بھی اسی پہ وہی لگیں گے. جتنے مرضی بایولوجی کنفیوز کریں, اگر ظاہر میں وہ لڑکا ہے تو اس پر بیٹے والے قانون لگیں گے. میں خالی انہیریٹنس کی بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں نا قومی کھیل ہے ورثہ مار لینا کسی کا. لڑکیوں کو تو ہم پہلے ہی حق نہیں دیتے. یہ والے کرتوت کریں گے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چل جائے گی بات. تو میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لوگ اسلام کے اوپر بندوق لے کے پتہ کیوں آتے ہیں, اس لیے نہیں کہ بدنیت ہیں, اسمارٹ لگنے کی کوشش کرتے ہیں بس. یورپ کے فلسفے کتابیں ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں. یورپ نہیں, چائنا بھی ہوتا نا اگر اس وقت فلسفے میں سب سے آگے, تو یہ چائنا کے کتابیں ہوتے ہیں. یورپ سے نہیں کوئی پیار ہوتا. یہ نفسیات ہے ہماری کہ جو دنیا کا فاتح ہوتا ہے, دنیا کا فاتح ہوتا ہے, اس کے فلسفے کے نیچے سارے کے سارے اپنے آپ کو الائن کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن کیمسٹری یہ بنائی ہوئی ہے. جب گورے فاتح نہیں تھے نا تو گورے بھی اسی طرح کے کلچر مفتو تھے, اسی طرح کی باتیں اور طور اتوار لے کے آتے تھے جو اس وقت دنیا کا فاتح تھا. سوڈان عربی کیوں بولتا ہے, ٹیونس میں عربی کیوں بولی جاتی ہے, دنیا کے فاتح عرب تھے. خود ہی نیچے ٹکل افیکٹ کہتے ہیں اس کو, نیچے ٹکل ڈاؤن ہو جاتی ہے ساری, ہر چیز بندہ اڈاپٹ کرتا ہے. پھر جب تک یہ لوگ فلسفے میں یہ بات کنونس نہیں کر سکے, کر گئے اپنی پولیٹیکل مائنڈ کے تھرو یا انٹلیکچوئل مائنڈ کے تھرو, تب تک مسلمانوں نے ان کے طور اتوار نہیں پکڑے. بڑا ریسنٹ واقعہ ہے, میں پھر بتا دوں, 100 سال پہلے بھی کوئی امریکن نہیں ہونا چاہتا تھا. 1792 میں بنا ہوا ملک ہے, 1776 میں بنا ہوا امریکہ, کوئی بھی نہیں بننا چاہتا تھا امریکہ. امریکن بننے کا کوئی شوق نہیں تھا. 1958-67 تک تو کوئی ویزا بھی نہیں تھا امریکہ کا, وہ تھا پاکستانیوں کے لیے. ویزا اپون انٹری تھی پاکستانیوں کی, امریکہ کو جانا ہی چاہتا تھا. آپ کو کہیں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ازلوں سے چلی ہوئی کہانی ہے. نہیں. اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن کون تھا پہلے 10 سال؟ امریکہ. یہ ہمیں بتاتا ہے کوئی نہیں. امریکن سینٹ گالیاں دے رہا تھا, ایک دفعہ ویٹو تو بہت دور کی بات ہے, ان کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی امریکہ نے. پڑھیں تو صحیح, اسرائیل کے خلاف سب سے بڑی مہم امریکہ نے چلائی ہوئی ہے. یہ تو 67 بارڈر سے پہلے, وار سے پہلے, بلکہ اس سے کافی پہلے شروع ہو گئی تھی. ایک پراپر موومنٹ ہوئی ہے یہودیوں کے امریکہ میں, پھر کہ اسرائیل کے یورپ میں ہوئی تھی یہودیوں کی, بعد میں امریکہ میں آئی. یورپ انفلوئنس کیا گیا, یورپین جوئش لابی نے پھر امریکہ کو انفلوئنس کیا. آپ کوئی تاریخ پڑھتا نہیں نا, ہمیں بس میں نے کہا نا بہت ہی نااہل 2 نسلیں گزری ہماری. بڑے کام کی 2 نسلیں تھیں اس سے پہلے والی 2, جنہوں نے ملک بھی بنا دیا تھا ہمارا.